کوئی پاور انٹر نہیں ہو سکتی وداؤٹ آر کوآپریشن. ہم سہولت کار بن سکتے ہیں, ہم ان کی جو جنگ وانگ جو ہے اس میں حصے دار نہیں ہوں گے. نواز شریف کا بیٹا بھی کوئی وہاں کہیں ساؤتھ وزیرستان میں شہید ہوتا. یہ ہمارے بدبخت سیاستدانوں نے جو 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے, انہوں نے اس کو غریب کیا. زرداری کا بیٹا کوئی وہاں مارا جاتا شوال ویلی میں. جس ملک کے دانے اپنے ہوں اس کی قومی آزادی کو نہیں چھین سکتا. سو وی آر ناؤ فلی پروٹیکٹڈ. پاکستانی گورنمنٹ کی افغان مہاجرین کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ وہاں سول وار ہو جاتی ہے تو پاکستان گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 79 میں رشین انٹر ہو گیا افغانستان میں. 89 میں 10 سال کے بعد ان کو مجاہدین نے ان کو پش کر دیا اکراس دی آمو ریور. اسی پیریڈ میں کوئی 35 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے, اور پاکستان کے جو وہ ایریا لائک پشاور اسلام آباد اور یہ جو تمام ایریاز تھے, یہاں ان کے مہاجرین کے کیمپ, ادھر کوئٹہ بلوچستان کی طرف ان کے کیمپس بن گئے. اور ہماری جو اکانومی تھی وہ بڑی کمزور تھی, لیکن اس کمزور اکانومی کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان کو گلے لگایا. ہمارے مسلمان بھائی تھے, پریشان تھے, اسی دکھی تھے, تو ہم نے ان کو کیا. لیکن ہمارے لیے وہ بوجھ اٹھانا بہت مشکل تھا, اور UNHCR اور کے تحت جو کہ فارن گورنمنٹس نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا مہاجرین کے لیے, وہ کنٹریبیوشنز بھی نہیں آ پائیں. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان پر پڑ گئی. اب پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستان نے ایک جو ہے دیوار کھڑی کر دی, بارڈ وار اس کی. اور وہ دیوار پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈرز ہیں وہ کوئی 2600 کلومیٹر سے سلائٹلی اوور ہیں اسی. اور وہاں کوئی 90% جو ہے نا وہ ہماری جو بارڈ وائر لگ چکی ہے, اور کوئی ہر میل 2 میل کے بعد پکٹنگ ہے, جہاں وہ جو ایک جو گارڈ ہوتا ہے فوجی وہ اس کو واچ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بنیادی طور پہ اس لیے کی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہاں سول وار ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر مہاجرین کا جو ہے انفلکس ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی طرف رخ کرتا ہے, تو ہم اپنے آپ کو اس انفلکس سے محفوظ کر لیں. کہ کرنے کو تو بہت دل کرتا ہے, لیکن ہمارے وسائل ہی نہیں ہیں. ہم تو ویسے ہی قرضوں پر IMF اینڈ ورلڈ بینک کے قرضوں پر چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے اگر 2-2.5 لاکھ افغانی پھر آ جائیں تو ان کو سنبھالنا, ان کے لیے اپنا پراپر اکاموڈیشن پرووائڈ کرنا, ان کے لیے راشن پانی کرنا, اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو دیئرفور اس ساری چیز. اور دوسری ہمارے ہاں جو تھے اپنا ٹیررسٹ جو تھے, خاص طور پر TTP وغیرہ, وہ انہی بارڈرز, کیونکہ پورس بارڈر تھا اسی, تو پورس بارڈر تھا تو 2600 کلومیٹر کا پورس بارڈر کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے جب ایک دفعہ پش آؤٹ کر دیا, ٹیررسٹ کو جب آپ نے پش آؤٹ کر دیا فرام ساؤتھ وزیرستان اینڈ نارتھ وزیرستان, اور خاص طور پر شوال ویلی سے, تو اس کے بعد آپ نے اس ایریا میں, کیونکہ آپ نے بہت دفعہ ریکویسٹ کی افغان گورنمنٹ کو کہ یہ جو طالبان جو ہیں جو آپ کے ہاں رہ رہے ہیں, اور آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا وہ وہاں سے حملے کرتے ہیں. اسی مثال تو یہ پشاور میں جو بچوں پر حملہ تھا یہ بھی TTP نے کیا تھی. تو یہ ہم نے ان کو شکایتیں کی, لیکن either they were not prepared to help us or they were that much weak کہ ان کو کنٹرول نہیں تھا. سو ہم نے پھر اس کا سوچا کہ ہم خود ہی اپنا کو سدباب کریں. تو ہیٹ آف ٹو پاکستان آرمی اسی, اور پاکستان آرمی نے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک کچھ جو ہے یہاں بارڈ وار بنا دی ہے. وہ 90% مکمل ہو گئی ہے, باقی بھی ہو جائے گی. سو وی آر ناؤ فلی پروٹیکٹڈ. افغانستان کے ایشو کے ناطے بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا کیا مقام ہے؟
اب ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا فارن آفس یہ اہمیت اجاگر نہیں کر سکا. آپ دنیا میں جائیں تو ذرا تھوڑا سا اکڑ کے جائیں کہ بھائی دیکھو یہ آج پوری دنیا کی نگاہ اس خطے کے اوپر ہے اسی, اور اس خطے میں کوئی پاور انٹر نہیں ہو سکتی, کوئی پاور انٹر نہیں ہو سکتی وداؤٹ آر کوآپریشن اسی. جب تک ہم انٹیلیجنس اینڈ دوسری ملٹری کوآپریشن نہیں دیں گے کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. یہیں سے سی پیک گزر رہا ہے اسی, یہاں ساری ایکٹیویٹی ساری ادھر ہو رہی ہے اسی. جہاں سی پیک گزرا ہے وہاں سی پیک کو روکنے والی پاورز ہیں وہی متحرک ہوئی ہیں کہ سی پیک کو کیسے روکا جائے. تو یہ بڑا ایکٹیویٹی والا ایریا ہے. تو وی آر رائٹ ان دی سینٹر آف دی ایکٹیویٹی. ہاں اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایک بڑی ڈائنمک قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر خارجہ امور میں کہ جو دنیا کو باور کرائیں پاکستان کی اہمیت کہ پاکستان کیا ملک ہے اور اس کی کیا سی, اور اب بتائیں دنیا کو کہ جس ٹیررزم کا تم ذکر کرتے ہو اس ٹیررزم کے لیے 70,000 آدمیوں کی ہم قربانی دے چکے ہوئے ہیں, 80,000 کے لگ بھگ زخمی ہوئے, کسی کی ٹانگ نہیں کسی کا ہاتھ نہیں, اور بلینز اور ڈالرز کے کا ہمیں نقصان ہوا بہت پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں. اس کے باوجود بھی اگر آپ ہمیں شاباش نہیں دیتے تو یہ بڑی زیادتی والی ہے, کم ظرفی والی. یہ آپ کو ڈائریکٹلی بات کرنی پڑے گی, یو ہیو ٹو ٹاک اسٹریٹ. لیکن آپ کے پاس جو آپ کے نمائندے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں ڈی سی اور ایس پی کو جناب اور حضور کا کے بات کرتے ہیں, وہ امریکن لیڈرشپ کے ساتھ کیسے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے. یو نیڈ ویری ڈائنمک لیڈرشپ پریزنٹلی کہ پاکستان کو خارجہ امور میں لیڈ کرے اور ملک کو بھی لیڈ کرے. پاکستان ہیز اے فیوچر جی. سی پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, لیٹ می ٹیل یو. سی میں آپ کے آڈینس کو بتا رہا ہوں پاکستان از بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن از اے پور کنٹری. یہ ہمارے بدبخت سیاستدانوں نے جو 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے انہوں نے اس کو غریب کیا ہے. پاکستان از اے ویری وائبل کنٹری اسی, اور پاکستان کے جو میں 5-6 اس کے اسٹرانگ پوائنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ ینگر جنریشن کو پتہ لگے. ہمارے پاس 35 جو ہیں گلیشیئرز ہیں اسی, 35 گلیشیئر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پانی کی ٹینکیاں ہیں. جیسے آپ ٹینکی لگا دی سارے گھر میں پانی آ رہا ہے, یہ جو پانی کی ٹینکیاں جو پہاڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں اس سے دریا جتنے بھی آ رہے ہیں پاکستان میں وہ سارے وہیں سے پانی پگھل کے آ رہا ہے. وی آر برج بٹوین سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا. وی آر رائٹ ان دی ہارٹ آف center of the activity. We are a nuclear power. See, we are 7th nuclear power in the world and the only nuclear power in the Islamic world. We have got the 6th largest army, most disciplined, highly trained and professional. آج رشیا اور باہر کی جو ملک کی فوجیں آ رہی ہیں آپ سے جوائنٹ آپ کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کر رہی ہیں, کیونکہ جو کام آپ نے کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ نے فلش آؤٹ کر دیا ہے ٹیررزم کو فرام دی ساؤتھ وزیرستان اینڈ نارتھ وزیرستان, اور شوال ویلی وچ واز ان کا ڈمپنگ اسٹیشن تھا, ان کی چھاونی تھی, اس کو کلیئر کر دیا ہے. یہ پاکستان کی فوج ہی جس نے ایک عظیم قربانیاں دے کے اس سارے علاقے کو کیا. تو آج رشین ٹروپس بھی آتے ہیں آپ سے سیکھنے. آپ اور آج کل میرے خیال کو تاجکستان وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں ٹروپس اسی. تو یہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے ایسی دی. پھر پاکستان کی 2 اکانومی ہیں, ایک ایگریکلچر اکانومی, دوسری انڈسٹریل اکانومی. اور ہماری اکانومی کے جو شاک ابزرورز ہیں وہ ہماری وہ ایگریکلچر اکانومی میں, کیونکہ جس ملک کے دانے اپنے ہوں اس کی قومی آزادی کو نہیں چھین سکتا اسی. ہمارے دانے اپنے ہیں اسی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کریں اسی. ہمارا جو سول سروس ہے میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, اٹ از ایز اسمارٹ ایز انٹیلیجنٹ ایز اینی سول سروس ان دی ورلڈ. ہمارا مزدور جو ہے وہ اتنا جفا کش اور محنتی ہے کہ آج مڈل ایسٹ اور انگلینڈ کا اور آئرلینڈ کا جو انڈسٹریل جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, بیکاز اٹ از اے چیپسٹ اویلیبل ایٹ انٹرنیشنل لیول اویلیبل لیبرر. آپ کی جو منرلز ہیں یو ہیو دی ریچسٹ منرل انوائرمنٹ ان دی ورلڈ. آپ کا پورا بلوچستان اور ناردرن ایریا, وی ہیو گاٹ اے گولڈ, وی ہیو گاٹ اے سلور, وی ہیو گاٹ اے کاپر, وی ہیو گاٹ اسی اپنا یورینیم, اسی وی ہیو گاٹ اے گیس, وی ہیو گاٹ اے آئل. یو تھنک آف اے منرل اینڈ وی ہیو. صرف جو کمی ہے ہمارے ہاں وہ ہے قیادت کی. جس دن اللہ تعالیٰ نے یہاں صاحب علم,
صاحب کردار، صاحب تجسس، صاحب دین کی عادت اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی، یہ پاکستان کی جو منزل ہے اوج ثریا ہوگی اسی، کیونکہ قومیں جو ہیں وہ بغیر قیادت کے نہیں کامیاب ہوتی، اور ہمارے ہاں قیادت کا فقدان ہے، اور جو قومیں جو ہیں قحط سے بچ جاتی ہیں، قومیں قحط سے بچ جاتی ہیں، قحط و رجال سے نہیں بچتی۔ آج پاکستان میں قحط و رجال ہے، اچھی لیڈرشپ کا قحط ہے اسی تھی۔ تو چیز یہ ہے کہ آئی وش ایوری باڈی سی بیسٹ آف لک۔ میں اس میں سے پہلے کہ میں اس سارے انٹرویو ختم کروں، آئی ووڈ لائک ٹو پے مائی ٹریبیوٹ ٹو دی آرم فورس آف پاکستان، ایک سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک جو ہیں اس جو وار اگینسٹ ٹیررزم وچ از انڈکلیئرڈ وار، جو کہ پچھلے 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں، اس وار میں ہمارے سینکڑوں نوجوان اسی فوجی افسر، کپتان اور میجر جن کی خوبصورت بیویاں بیوہ ہو گئے، جن کے پیارے پیارے بچے یتیم ہو گئے اسی، تو ان کو ان کی سوائے اللہ کی ذات کی ان کی کفالت کون کرے گا، یا پاکستان آرمی لک آفٹر کرتی ہے۔ ایسے شہداء کو اور ایسے لوگوں کو، ایسی فوج کو جو کہ آپ کی قومی آزادی کا تحفظ کر رہی ہے، جو کہ آپ کے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر دونوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور آپ کی آزادی، آپ کی ترقی، آپ کے مذہب، آپ کے دین کی پروٹیکشن کر رہی ہے، ایسی فوج کو جو ہمارے سیاستدان تنقید کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر پلینگ ان دی ہینڈز آف دی انڈین را اینڈ جو یہودی موساد کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور یہی اسی کا نام ہے ففتھ جنریشن وار اکارڈنگ ٹو اجے دیوال، جو کہ ان کا را کا جو باس ہے، اس نے کہا کہ اب جنگ جو ہے وہ ہاٹ جنگ نہیں ہوگی، بارڈرز پر نہیں ہوگی، بلکہ اب جنگ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی، کہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا فتور اور نفرت پیدا کر دی جائے گی فوج کے بارے میں کہ وہ فوج جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو جائے گی۔ اور ارسطو آج سے 2000 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو ہرانا ہے تو فوج اس قوم اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو، ایک ٹکراؤ پیدا کر دو، اور وہ قوم ہار جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہمارے جو سیاستدان جو گاہے بگائے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، تو وہ کہیں سے بھی اس ملک کے محب الوطن سیاستدان نظر نہیں آتے۔ اگر ان کو پہلے تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاکستان کی فوج کے ینگ آفسر نے جو قربانیاں دی ہیں اور سپاہی سے لے کے جرنیل تک دی ہیں، ذرا کسی وقت اپنے بیٹوں کو بھی تو فوج میں بھرتی کرائیں نا۔ کوئی نواز شریف کا بیٹا بھی کوئی وہاں کہیں ساؤتھ وزیرستان میں شہید ہوتا، کوئی اپنا کوئی زرداری کا بیٹا کوئی وہاں مارا جاتا شوال ویلی میں، کوئی اپنا چودھری صاحب گجرات کا، تو پھر تو ان کا کوئی چھوٹا موٹا کرٹیسزم شاید ہم سن لیتے، لیکن بغیر کسی رول پلے کرنے کے پاکستان کی استقامت اور سربلندی کے یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں فوج کو، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں امن کرے، کیونکہ ان کا امن جو ہے وہ ہماری کامیابی، ہمارے سکون، ہماری جو ہے سکسیس کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنے گا۔ اور ہماری پالیسی بڑی سمپل ہے، ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم افغانستان میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں، وی آر ود دی پیپل آف افغانستان، جس کو افغانستان کے لوگ جس گورنمنٹ کو الیکٹ کر کے کریں گے اس کو ہم ریکگنائز کر لیں گے، ان کو عزت دیں گے، احترام کریں گے، اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم پر کہا جاتا ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کریں، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ طالبان
کہ اپنی ان کی ہمت ہے، ان کا اپنا ولولہ ہے، تازہ ہے، ان کا اپنا جذبہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے. ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہمارا یہ پالیسی میئر ہے کہ ہم نے کسی کی سپورٹ نہیں کرنی. ہم سہولت کار بن سکتے ہیں. ہم ان کی جو جنگ وانگ جو ہے اس میں حصے دار نہیں ہوں گے، سہولت کار بن سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں، اسی بیٹھ کر ڈائلاگ کرا سکتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا رول، اور یہ بہت ایک عظیم رول ہے، اور اس رول پر پوری دنیا پاکستان پہ آنکھ لگائی ہے. اور ہندوستان کو تو ایسے لگتا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہے. وہاں تو وہاں تو مسیحے پڑے جا رہے ہیں سی اور رونا دھونا ہوا ہے، کیونکہ ان کے 12-14 جتنے کانسلیٹ تھے سب انہوں نے پیک اپ کر کے جیسے ہی وہاں سے امریکن نکلے وہ بھی کلوز اپ ہو گئے. اور جو انہوں نے بلینز آف ڈالر کی وہاں اپنی انویسٹمنٹ کی تھی ان کے کاروبار میں، ان کے ڈیم ویم بنانے میں، وہ ساری ختم ہو گئی. اور جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو وہاں سے ڈیلنگ کیا جائے، پاکستان کی اتنی ہی عزت اور اس کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی خوش آئند ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو عزت اور آبرو کے ساتھ سولو کرے، اور یہاں سے جو شعائیں نکلیں وہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں، وہ فلسطین کو بھی آزاد کرائیں، اور وہ مسلمانوں سے جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کے لہو سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ یہاں سے جو طاقت امرج ہونی ہے، اور یہاں جو ایک جذبہ نکلنا ہے، اس جذبے سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا تحفظ کرے، کفر کا اسی اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ کالا ہو. بے شک. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سیاستدان اور مفکر جناب احمد رضا خان قصوری صاحب. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.